الصلاة خير من النوم. تم جو چاہو کرو. وہ کھڑی اور پڑی مورتی نے کتنی آگ لگائی. میری تقریب میں سنا ہے نا آپ نے, لیپ ٹاپ والے بابا اس کے پیچھے پڑے ہیں. اور میں نے اتنا کیا کہہ دیا تھا. سعودی عرب کی سرزمین پر وہ میری تقریر ہوئی تھی. میں نے کہا کہ ہندو کھڑی مورتی کی پوجا کر رہا ہے, مسلمان پڑی کی. آگ لگ گئی. آگ. قبر کو بھی مورتی کہہ دیا. مولوی جرجیس, تیرا باپ مرے تب تو اپنے باپ کی قبر کو مورتی کہہ دینا. اور میں نے کہا اگر مولانا جرجیس کے باپ کی قبر پہ بھی پھول چڑھنے لگیں گے, ہار چڑھنے لگیں گے, گلاب کا عطر چھڑکا جانے لگے گا, اور مولانا جرجیس کے باپ کی قبر پر بھی چادر چڑھنے لگے گی, تو مولوی جرجیس اپنے باپ کی قبر کو بھی مورتی کہنے لگے گا. وہ قبر بھی مورتی ہے جس پر چادریں چڑھیں. وہ قبر بھی مورتی ہے جس پر پھول چڑھیں. وہ قبر بھی مورتی ہے جس پر جا کر بیٹا اور بیٹی مانگا جائے. اور اسی کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو بت مت بنا دینا. اے اللہ میری قبر کو عبادت کا گھر مت بنا دینا. جیسے یہود اور عیسائی اپنے نبی کی قبر پہ سجدے کرنے لگے, اے اللہ میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا. اللہ کے رسول نے یہی دعا تو کی تھی. قبر تو کہا تھا لیکن یہ کہا تھا کہ میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا. میری قدم نے فرمایا تھا میری قبر کو کشادہ مت کھودنا. آج کل ایک بدعت لوگوں نے ایجاد کی ہے کہ قبریں بڑی کشادہ کھودتے ہیں. حالانکہ اگر اعمال اچھے ہیں تو آپ کمرے برابر بھی قبر کھودیں, اگر اعمال اچھے نہیں ہیں کمرے برابر بھی قبر کھودیں تو وہ دبا کے پسلیاں بھی چکنا چور کر دے گی. اور اگر اعمال اچھے ہیں اور آپ کو گٹر کے کنارے بھی کسی نے دفن کر دیا تو وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا. یہ سب بدعتیں تم ایجاد کر رہے ہو, اور قدرت کے سامنے کسی کی کچھ چلی ہے نہ چلے گی. تو فاروق اعظم نے کہا تھا میری قبر جتنی سنت ہے, حضور نے جتنا حکم دیا اتنی کھودنا, اس سے زیادہ نہیں کھودنا. کیوں؟ کیونکہ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو میری قبر تا حد نگاہ کشادہ ہوگی, اور وہ ناراض ہے تو کتنی بھی کشادہ کھودیے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے قبریں بھی اب جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں, بلکہ میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب قبروں میں پھول بھی بچھائے جا رہے ہیں نیچے. یہ بھی بدعت ہے, قبروں میں پھول بچھائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے, اور نیچے تختے بچھائے جا رہے ہیں. اگر اللہ ناراض ہے تو وہی پھول انگارے ہوں گے, وہی پھول انگارے بن جائیں گے, اور اگر اللہ راضی ہے تو جنت کا بستر ہوگا. اپنی ہٹ درمی قبر میں بھی تم چلا رہے ہو, اپنی ہٹ درمیاں تم اعمال اچھے کرو, قدرت کا وعدہ ہے. اور پھر تم مومن و ایمان پر دنیا سے گئے. یار جس قبر میں حضور آ گئے, اب اس قبر کا حال کیا ہے, اس قبر کی شان کیا ہے؟ وہ جنت کے باغوں میں سے تو باغ ہے ہی ہے نا. اللہ اکبر. تو مومن کی قبر کے سامنے دنیا ایسی ہے جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا ہے اتنی دنیا چھوٹی ہے, کیونکہ مشرق سے لے کے مغرب تک بلکہ جہاں تک نظر جاتی ہے مومن کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اس کے لیے. یہ ہے مومن کی قبر. اور صرف وہ جنت کا بستر ہی نہیں ہوتا بلکہ جنت کے 2 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں, اور وہ چین کی نیند سوتا ہے وہاں پر, اور اس انتظار میں سوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اٹھنا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے یا اللہ کتنا سوئیں گے, یہ بھی تو ہے نا کتنا سوئیں گے. اصل میں جب حضور کا دیدار کر کے سوئیں گے, یعنی قبر میں حضور کا تو دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کا دیدار ہوگا قبر میں اور سو جائیں گے. تو جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پوچھنے والا اگر پوچھے گا کہ کتنا سوئے قبر میں, تو وہ کہے گا کہ
रात को सोया और सुबह को उठ गया। यानी लोगों को लग रहा है ना कि अब्बा 50 साल से कब्र में है और दादा 100 साल से है और परदादा 150 साल से है और लकड़ दादा 200 साल से है, ये तुम्हारे लिए सब है, लेकिन उसके लिए तो ऐसे ही है जैसे रात को सोया है और सुबह को बेदार हो गया। और फिर और सुनो, और प्यारी बात सुनो कि इंसान जब रात को सोता है और नींद पूरी करके उठता है तो कैसे बिल्कुल फ्रेश होता है, हशाश बशाश होता है। तो जब मोमिन अपनी कब्र से उठेगा तो फ्रेश होकर के उठेगा। अब क्यों उठेगा फ्रेश होकर के? इसलिए कि उसको नबी के दीदार के बाद अब एक और बड़ा दीदार होना, नबी के दीदार के बाद एक बड़ा दीदार होना है, वो है दीदार खुदावंद कुद्दूस। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है,